السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ عید الفطر کے دوسرے دن محلے کے تمام افراد کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب ایک دوست کے گھر کے پچھلے حصے میں منعقد ہوئی۔ لوگ بہت جلدی پہنچے اور ضروری تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ اس پروگرام کو چلانے والے گھر کا مالک کا بیٹا کالج کا طالب علم تھا، وہ وہاں نہیں دکھائی دیا۔ جب پوچھا بیٹا کہاں ہے تو باپ نے کہا وہ دروازہ بند کر کے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اگر یہ گھر ادھر سے ادھر ہو جائے تو بھی اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلتا رہتا ہے، وقت پر ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے کہتے ہوئے سنا تو کہنے لگے، کیا کہوں، میرے گھر کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ وہ فون پر کچھ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز کی آمد نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج کل اس کے استعمال کرنے میں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک شامل ہیں۔ آج ہم ایک کلک سے خیالات کا اشتراک کر سکتے ہیں اور کسی پر انحصار کیے بغیر علم حاصل کر سکتے ہیں، جو افراد اور معاشرے کی ترقی اور تبدیلی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان سہولیات کا غلط استعمال لوگوں کی غیر فعال ہونے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ذاتی تعلقات اور خاندانی تعلقات کے ٹوٹنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس طرح کے میڈیا کو غیر اخلاقی سرگرمی اور ناجائز تعلقات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اکثر والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے سنتے ہیں، وہ ہر وقت موبائل پر گیم کھیلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال کی صورت میں اس میں مداخلت کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ بچے کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کچھ گیمز بچوں کو تشدد پر اکساتا ہے اور انہیں معذور بنا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج ایک ہی وقت میں کم از کم 4 ملین لوگ PUBG گیم کھیلتے ہیں۔ یہ 3D ایفیکٹ کے ساتھ ایک ملٹی پلیئر گیم۔ ہمیں کرکٹ اور فٹ بال یا دیگر کھیل کھیلنے کے لیے گراؤنڈز کی ضرورت ہے، لیکن PUBG جیسے ملٹی پلیئر گیمز کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کہیں بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم دوسروں سے بات بھی کر سکتے ہیں اور مزید دوست بھی شامل کر سکتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر آپ یہ گیم دن میں 2 گھنٹے کھیلتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اس گیم کے کتنے عادی ہیں۔ 2018 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے گیم ڈس آرڈر نامی بیماری کی تشخیص کی ہے۔ آئیے کل میں اس کی خصوصیات اور حل پر بات کریں۔